اور اگر عیسائیوں کا کوئی کرسمس ڈے آ جائے تو تم اس میں بھی جا کر شامل ہو جاؤ اور ان کی بھی جا کر ہمدردیاں وصول کرو اور ان کو بھی مبارکباد دو، اور اگر مسلمانوں کا کوئی فنکشن آ جائے تو پھر وہ کافر تمہیں بھی مبارکباد دیں۔ نتیجہ کیا کہ سارے مذہبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ میرے بھائیوں، اسلام نہیں اس قانون، اس رویے کو مانتا۔ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ اسلام کے سوا باقی سارے مذاہب کیا ہیں؟ وہ الظلمات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو والذی، اللہ وہ ذات ہے یصلی علیکم، کہ وہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکال دے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اللہ اکبر، اندھیروں سے روشنی۔ یہ سارا کفر، یہ سارا شرک، یہ ساری بدعات، یہ خرافات، یہ رسومات، یہ سب اندھیرے ہیں، اور ان کے مقابلے میں توحید، سنت، اسلام، ایمان، یہ کیا ہے؟ یہ روشنی ہے۔ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے کیا ہے؟ بڑا ہی۔ اچھا میرے بھائیوں، یہ جو سورج کی روشنی ہے، کیا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ ہاں جی۔ اور یہ جو ہوا ہے، آکسیجن، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا۔ اور یہ پانی کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ چلو میں زیادہ نہیں، میں صرف 3 میں نے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، روشنی، ہوا اور پانی، جن کے بارے میں تمام ماہرین حیاتیات وہ کہتے ہیں ان کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بھی ختم ہو جائے تو بندہ ختم، آکسیجن ہی ختم ہو جائے بندہ گیا، پانی زمین سے ختم ہو جائے تو بندہ گیا، روشنی نہ ہو، حرارت نہ ہو، تب بھی زندگی بھی۔ اچھا میرے بھائیوں، ان نعمتوں سے دنیا میں مومن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت اللہ کی رحمت وہ جنت کی شکل میں ہوگی، اور اس وقت اللہ کی رحمت سے فائدہ صرف مومن اٹھائیں گے، کافر نہیں اٹھا سکیں گے، ہے نا؟ قیامت والے دن اللہ کی رحمت سے کن کو فائدہ ملے گا؟ صرف مومنوں کو، کافروں کو نہیں۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جنتیوں کے سامنے اپیل کریں گے، ترلے کریں گے، منتیں کریں گے، واویلا کریں گے، اور جنتیوں تمہارے پاس اتنے پھل ہیں، اتنے فروٹس ہیں، اتنی نعمتیں ہیں، کوئی چاند ایک پھل ہماری طرف پھینک دو، کوئی تھوڑا سا پانی ٹھنڈا ہماری طرف بھیج دو، تو مومن کافروں کو کیا جواب دیں گے؟ سورۃ الاعراف، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے آج ہر نعمت تمہارے اوپر حرام کر دی۔ تو میرے بھائیوں، پھر اللہ کی رحمت سے فائدہ مومن دنیا میں بھی اٹھا رہے ہیں اور قیامت کے دن تو اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے۔ تو پھر اللہ مومنین کے ساتھ اللہ کی رحمت خصوصی طور پر ہے، دنیا کا تو اتنا معاملہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا پانی پینے کے لیے، لیکن اللہ کے ہاں اس دنیا کی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اصل رحمت وہ جنت ہے،
اصل اللہ کی رحمت کیا ہے اور وہ کن کو ملنی ہے؟ ہاں جی، مومنوں کو. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر پیر و مرشد ہادی و رہنما ایک دفعہ تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس اس وقت کچھ قیدی آئے ہوئے تھے اور وہ قیدی کسی ایک جگہ ان کو رکھا گیا تھا. تو ان قیدیوں میں آپ نے دیکھا، یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا. بچہ اس کا مل نہیں رہا تھا، بچہ دودھ پیتا تھا. اب وہ ماں جو ہے نا اپنے اس بچے کے لیے بڑی بے چین، بڑی بے تاب، کبھی بھاگتی ہوئی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی کہاں، ایسے جیسے پاگلوں کی طرح پھر رہی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بچہ جو تھا نا وہ نہیں مل رہا تھا اور اس کا دودھ بھی اس کو تنگ کر رہا تھا، لہذا وہ اپنے بچے کی تلاش میں بڑی بے چین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس عورت کی بے چینی کی کیفیت کو ملاحظہ کر رہے ہیں. اچانک اس ماں کو اس کا بچہ مل گیا. اس نے فوراً بچے کو پکڑا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس کا ماتھا، اس کے رخسار چومے، بڑا پیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا منظر دیکھا، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اس ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول بڑی محبت ہے. فرمایا کہ اچھا اگلا میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس عورت کے بس میں ہو اور یہ اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے گم شدہ بچے کے لیے اتنی بے چین تھی وہ اپنے بچے کو پکڑ کے کیسے خود آگ میں ڈال سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ اپنے بندوں کے لیے اس ماں سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو آگ میں ڈالوں، لیکن یہ بندے ہیں کہ جو بدو بدی آگ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ آگ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، یعنی گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے، اللہ تعالیٰ کی بغاوتیں کر کے یہ بھاگتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے ہیں، یہ خود جا رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بہت بڑے سرکش اور کسی بہت بڑے باغی کو ہی جہنم میں ڈالے گا، ورنہ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالوں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی مہربان ہے. فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ. تحیتہم، تحیہ کا معنی ہوتا ہے تحفہ. کیا معنی ہوتا ہے؟ تحفہ، ہدیہ، تحفہ. ہم جب آتے ہیں نا تو حدیث میں آتا ہے کہ تم مسجد میں آؤ تو پہلے 2 رکعت پڑھو تو پھر بیٹھو. وہ جو مسجد میں آ کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تحیت المسجد. یعنی یہ مسجد کے لیے ہمارا تحفہ ہے. مسجد کا ادب، اس کا احترام، یہ ہماری طرف سے کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے. اور اگر کوئی آدمی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وضو کی خاطر وضو کے احترام میں 2 نفل پڑھے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تحیت الوضو. تو تحیہ کا معنی تحفہ. تو فرمایا کہ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ ان اللہ کے بندوں کو، یہ جو مومن اللہ کے بندے ہیں، ان کا تحفہ قیامت والے دن، یوم یلقونہ، جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے. کس سے؟ اللہ سے. فرمایا اس دن ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ ان کا تحفہ سلام. کیا ہوگا؟ سلام. یہ سلام ان کا تحفہ ہے. اللہ اکبر.
میرے بھائیوں یہ جو سلام کا تحفہ ہے یہ کس کی طرف سے ملے گا؟ سورہ یاسین بڑی مشہور سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس کی آیت کا نمبر ہے، آیت کا نمبر کیا ہے؟ 58۔ وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ سلام کا تحفہ ان مومنوں کو سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ کی طرف سے سلامتی، اللہ کی طرف سے سلامتی کی ضمانت۔ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، یہ سلام کا تحفہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اور اس کے بعد آگے ذرا دیکھیے سورہ رعد اور آیت کا نمبر ہے 23، اور وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ جب جنتیوں کو اللہ جنت کے اندر ٹھکانہ فراہم کر دے گا، فرمایا فرشتے اب جنت کے ہر دروازے میں سے اندر داخل ہوں گے۔ فرمایا اس وقت جب وہ فرشتے اندر آئیں گے تو وہ ان کو آتے ہی کیا کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم۔ فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو، فرشتے ان کو سلام کریں گے، فرشتے ان کو سلوٹ ماریں گے اور ان کو سلامی دیں گے۔ فرمایا کس وجہ سے؟ بما صبرتم، اس لیے کہ تم دنیا کے اندر صبر کرتے رہے، تم برداشت کرتے رہے، تم دین پہ ڈٹے رہے اور تم حرام کاموں کے نہ کرنے پہ ڈٹے رہے۔ فرمایا بڑے بڑے مصائب آئے، مشکلات آئیں، صعوبتیں آئیں، لیکن تم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، اپنا راستہ نہیں چھوڑا، اپنا منہج نہیں چھوڑا، اپنی لائن نہیں چھوڑی، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا۔ فرمایا بما صبرتم، اس لیے آج اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ جا کر میرے بندوں کو سلوٹ مارو۔ تو میرے بھائیو یہ سلام کا تحفہ سب سے پہلے کس کی طرف سے؟ اللہ، اور اس کے بعد کس کی طرف سے؟ ہیں جی فرشتوں کی طرف سے۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس اور آیت کا نمبر ہے 10، وہاں ارشاد فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے تو پھر جنتی جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو بھی جو تحفہ دیں گے وہ تحفہ کون سا ہوگا؟ سلام۔ تحیتہم فیہا سلام۔ اور سورہ الواقعہ کی وہ آیت تو بڑی مشہور ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ جنت میں کوئی بیہودہ بات، کوئی لغو بات، کوئی چغلی، کوئی غیبت، کوئی گالی گلوچ، کوئی جھوٹ، وہاں پر یہ ساری لغویات، یہ بہودہ باتیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ فرمایا ہاں وہاں تمہیں اگر کوئی چیز ایک دوسرے سے سننے کو ملے گی تو کیا؟ الا قیلا سلاما سلاما۔ تو یہ سلام کا تحیہ یہ اللہ کی طرف سے بھی ہوگا اور یہ فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگا، اور پھر یہ باقاعدہ جنتیوں کا ایک دوسرے کے لیے تحفہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جس وقت یہ جنتی وہاں جنت میں جائیں گے دلہے بن کر، تو وہاں جنت کی حوریں ان کو بحیثیت دلہن جب ان سے استقبال کریں گی تو وہ بھی ان کو سلام کا تحفہ پیش کریں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحیتہم یوم یلقونہ، کہ ان کا تحفہ جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے وہ تحفہ کیا ہوگا؟ سلام، وہ تحفہ سلام ہوگا۔ وہ تحفہ کون سا ہوگا؟ سلام کا تحفہ ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت بڑا اجر، اجرن بڑا عزت والا اجر۔ کریم، کریم کا معنی کیا ہے بھئی؟ دیکھیں نا، لوگ جاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں، لیکن کیا ہر مزدوری عزت والی ہوتی ہے؟ ہر مزدوری عزت والی تو نہیں نہ ہوتی، یعنی کئی ایسی بھی مزدوریاں ہوتی ہیں کہ مزدوری تو بندہ کرتا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، لیکن اس کو باعزت روزی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اقبال نے کہا تھا اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ سمجھے نا؟ تو ایک باعزت روزی ہوتی ہے اور ایک بے عزت روزی ہوتی ہے۔ فرمایا جب ہم اہل ایمان کو جنت میں داخلہ نصیب کریں گے تو وہاں جنت کے اندر ان کو جو اجر ملے گا، جو مزدوری ملے گی، اور ان کو جو اجر و ثواب وہاں جنت کی شکل میں ملے گا، وہ بڑا ہی باعزت، وہاں پر بڑی بڑی مسحریوں پہ اور بڑے بڑے پلنگوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے یہ گپیں لگائیں گے اور یہ باتیں کریں گے، اور پھر وہاں بڑی بڑی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ فرمایا ایک جنتی کا بیٹھے بیٹھے اگر سیب کھانے کو دل کرے گا تو سیب کے درخت کی ٹہنی خود بخود اس کی طرف جھکتی ہوئی چلی آ جائے گی، وہ خود سیب کو توڑے گا اور کھائے گا۔ فرمایا کہ وہاں پر دودھ کی اور شہد کی اور صاف ستھرے پانی کی اور پھر پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ وہ بے بہا قسم کی یہ ساری چیزیں مہیا کرے گا۔ فرمایا وہاں پر سونے اور چاندی کے بنے ہوئے محلات ہوں گے، وہاں جنتی جو کنگھی کریں گے وہ کنگھیاں بھی سونے کی بنی ہوں گی، جو لباس پہنیں گے وہ ریشم اور دیباج کا تیار کیا ہوا ہوگا، اور وہاں پر جو مٹی ہوگی وہ کستوری کی ہوگی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ وہ جنتیوں کو وہ نعمتیں عطا کرے گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور ان کا تصور بھی کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوا۔ اللہ میرے بھائیوں، اتنا کچھ کھا کر وہاں کوئی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پیٹ خراب، نہ وہاں بول و براز، نہ وہاں تھوک، نہ بلغم، ان چیزوں کا تصور تک نہیں ہوگا، اور کوئی آدمی بھی جنت میں جا کر نہ بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ وہاں تھکے گا۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اجرن کریمہ، یہ اجرن کریمہ ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ فرمایا شاہدن، کیا بھیجا؟ شاہدن، شاہد بنا کر۔ نمبر 2 فرمایا ومبشرن، اور ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر، کہ جو اہل ایمان ہوں گے اور اہل تقوی ہوں گے، فرمایا ان کو آپ خوشخبری سنائیں گے۔ کس بات کی خوشخبری؟ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہوگی۔ وَنَذِيرًا، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر۔ فرمایا جو اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، گناہگار ہیں، ان کو آپ کا کام ہے ڈرانا۔ کس چیز سے ڈرانا؟ جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے۔ فرمایا
چوتھا آپ کا ایک وصف یہ بھی ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر وَسِرَاجًا مُنِيرًا، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشنی کرنے والا سورج بنا کر بھیجا۔ تو بھائیو یہ دو آیتیں جو ہیں، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، آپ نے توجہ سے دیکھا کہ آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی 3 صفتیں بیان کی۔ کتنی صفتیں؟ پہلی صفت کیا ہے؟ شاہدن، اور دوسری صفت کیا ہے؟ مبشرن، اور تیسری صفت ہے جی نذیرہ۔ اور اس کے بعد آگے جو آیت نمبر 46 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 صفتیں بیان کی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ داعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ کی طرف اس کے حکم سے دعوت دینے والا، اور دوسری صفت کیا اس میں بیان کی؟ سراجم منیرا۔ تو دونوں آیتوں میں کل اللہ نے اپنے پیغمبر کی کتنی صفات کا تذکرہ کیا؟ ہیں جی 5 صفات کا۔ اچھا اب ذرا ایک بات ذرا سنیے گا، شاہدن اس کا معنی کیا ہے؟ ہیں جی گواہی دینے والا۔ اچھا اب یہ گواہی جو ہوتی ہے، بعض اوقات تو واقعتاً وہ گواہی ہوتی ہے جو بندہ اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئی وٹنس، یعنی عینی شاہد۔ یہ بات ٹھیک ہے، یعنی ایک گواہی وہ ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دیتا ہے، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک گواہی وہ ہوتی ہے کہ انسان نے وہ مرحلہ، وہ موقع اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہوتا، توجہ ہے نا، لیکن وہ ایک باقاعدہ یقینی علم کی بنیاد پر گواہی دے دیتا ہے۔ اچھا اس کے لیے آپ ذرا مثال دیکھیں۔ بعض لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہ بھاگے تھے نا، تو پیچھے عزیز مصر کی بیوی تھی، یہ مشہور ہے نا۔ تو جس وقت وہ بالکل آخری دروازے پہ، مین گیٹ پہ پہنچی، تو اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی، کھینچا، قمیض پھٹ گئی، تو سامنے عزیز مصر بھی کھڑا تھا۔ تو جس وقت یہ منظر بنا تو اس نے فوراً شور مچا دیا، اس نے کہا کہ دیکھ عزیز مصر، اس آدمی کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تیری بیوی کے ساتھ اس طرح کا برا ارادہ رکھتا ہے۔ فوراً دیکھو کیسا پلٹا کھایا اس نے، سمجھ آئی نا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے خاندان والوں میں سے ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ تو ہمارے ہاں یہاں چلتا ہے جی ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے گواہی دی۔ میرے بھائیوں، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات درست نہیں، بلکہ ان کے خاندان کے کسی فرد نے گواہی دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس کے لیے ایک بہترین قاعدہ بتا دیتا ہوں کہ قمیض کو دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف جھوٹ بولتا ہے، اور عزیز مصر کی بیوی سچی ہے۔ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف سچا ہے، عزیز مصر کی بیوی جھوٹ بولتی ہے۔ جب قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے ایک قاعدے اور کلیے کے مطابق، اور اس نے ایک یقینی علم کی بنیاد پر گواہی دی تھی۔ اس نے حالانکہ وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ میری آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنی آنکھ سے تو نہیں نہ دیکھا تھا، اس وقت تو صرف عزیز مصر تھا کھڑا وہاں پر، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔
لہذا ایک گواہی وہ ہوتی ہے کہ جو آنکھ سے دیکھ کر دی جاتی ہے، اور ایک گواہی وہ ہوتی ہے کہ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا لیکن یقینی علم کی بنیاد پر گواہی دی جاتی ہے۔ آپ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، میں نے ایک تفسیر میں ایک یہ مثال بھی پڑھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو پاس دیکھتا ہے کہ اس کے منہ سے سگریٹ کی سمیل آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ اب سگریٹ کی سمیل جانی پہچانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک آدمی اگر اس کے پاس آئے اور اس کے منہ کے قریب اس کا ناک چلا جائے اور اس کو وہ سگریٹ کی بدبو آئے، تو وہ اگر یہ کہہ دے کہ تو نے سگریٹ پیا ہے، تو نے سگریٹ پیا ہے، تو حالانکہ اس نے اس کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس سمیل کی بنیاد پر وہ کہہ تو سکتا ہے نا کہ اس نے سگریٹ پیا ہے۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول گواہی دیں گے سارے نبیوں کے بارے میں کہ اس نبی نے اپنی امت کو آ کر ڈرایا تھا، پیغام پہنچایا تھا، اور ہم بھی اس وقت گواہی دیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے پہلی امتوں کے بارے میں گواہی دینی ہے، تو ہماری گواہی اور ہمارے نبی کی گواہی وہ ان انبیاء کے حالات دیکھ کر آنکھوں سے نہیں، بلکہ ہماری گواہی یقینی علم کی بنیاد پر ہے، اور ہمارے پاس یقینی علم قرآن ہے۔ بھئی قرآن میں آتا ہے نا کہ نوح علیہ السلام آئے تھے اپنی قوم کے پاس، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، شعیب علیہ السلام آئے تھے، داؤد علیہ السلام آئے تھے، اور اسی طرح باقی۔ تو ہم اس قرآن کی گواہی کے مطابق قیامت والے دن ان انبیاء کے اوپر، ان امتوں پر گواہی دیں گے۔ تو یہ گواہی آنکھوں دیکھی نہیں ہوگی، بلکہ یہ گواہی یقینی علم کی بنیاد پر ہوگی، اور وہ یقینی علم ہمارے پاس کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ ہمارے بعض بھائیوں کو نا یہاں مغالطہ لگا، بعض بھائیوں کو یہاں کیا لگا؟ مغالطہ لگا، اور انہوں نے ایسے ہی بس اپنی تفسیروں میں بھی لکھ دیا، کہتے ہیں جی یہاں شاہدن کا معنی ہے حاضر ناظر، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا۔ اچھا جی، یہ معنی انہوں نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں جی دیکھو، گواہی جو ہوتی ہے وہ آنکھوں سے دیکھ کر ہوتی ہے نا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پیدا اس وقت نہیں ہوئے تھے، لیکن پہلے انبیاء کے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے ہی دنیا میں حاضر ناظر تھے، تو اس وجہ سے گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ یہ عقیدہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے اور حاضر ناظر ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں، قرآن مجید میں آپ نے دیکھا نا لکھا ہوتا ہے سورۃ مکیۃ، لکھا ہوتا ہے نا، اور کسی سورت کے آگے لکھا ہوتا ہے سورۃ مدنیۃ۔ اچھا، یہ مکی اور مدنی سورت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھ لے بھئی یہ سورۃ مکیۃ ہے، یہ سورۃ مدنیۃ ہے، اس کو مکی سورت کیوں کہتے ہیں، اس کو مدنی سورت کیوں کہتے ہیں، ایک موٹا سا سوال ہے، تو جواب کیا ہے اس کا؟ اور میرے بھائی، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول مدینہ میں تھے۔ تو میرے بھائیوں، جب مکہ میں تھے تو اس وقت مدینہ میں نہیں تھے، جب مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے تو اس وقت مکہ میں نہیں تھے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟
تو جب اللہ کے رسول ابھی زندہ تھے دنیا میں 63 سالہ زندگی میں، تو اس وقت آپ مکہ اور مدینہ دونوں جگہ پر حاضر نہیں تھے، دونوں جگہ پر بیک وقت موجود نہیں تھے۔ تو میرے بھائیوں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو پہلے انبیاء کے سارے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، اور اب تک 1400 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے حالات بھی دیکھتے ہیں، ہماری باتیں بھی سنتے ہیں، ہماری مشکل کشائی بھی کرتے ہیں، ہماری حاجت روائی بھی کرتے ہیں، اور ہمارے باتیں بھی سنتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سارا فراڈ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارا فراڈ۔ بازار سجائے جا رہے ہیں، گلیاں سجائی جا رہی ہیں، پہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اچھا جی یہاں کیا ہے جی؟ حضور نے آنا ہے، حضور تشریف لائیں گے، حضور تشریف لائے، جگمگائے، اور پھر جناب اس طرح پھر بعض تو پھر یہاں تک جھوٹ بول دیتے ہیں 7 دن میرے پاس رہ کر گئے، یعنی جھوٹ بولنے بھی وہ کہتے ہیں، پھر بندہ کمی کیوں کرے؟ 7 دن میرے پاس رہ کر گئے ہیں لاہور میں، اور پھر میں نے ان کو واپسی کا باقاعدہ PIA کا ٹکٹ خرید کر دیا تھا۔ اور بعض نے یہاں بھی جھوٹ بول دیا جی چکوال میں آئے تھے، وہاں پاؤں نظر آیا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کا، اور یہ عقیدہ حاضر ناظر ہونے کا، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک بہت بڑی دلیل دی، مکی صورت اور مدنی صورت۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا نا؟ معراج تو سارے ہی مانتے ہیں، معراج کیا تھا بھلا؟ اللہ کے رسول آسمانوں پر گئے تھے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور سدرۃ المنتہا تک یہ آپ کا آخری سٹاپ تھا۔ اچھا میرے بھائیو، جب آپ اوپر گئے ہوئے تھے تو کیا اس وقت زمین پر تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی زمین پر بھی تھے؟ ہیں جی؟ اچھا چلیں ایک تیسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ کتنی بیویاں تھیں؟ 11۔ یہ 11 بیویاں آپ کے پاس ایک وقت میں رہیں، اور جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت 9 بیویاں زندہ تھیں۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کے لیے باریاں لگائی ہوئی تھی نا؟ باریاں سمجھتے ہیں نا کہ آج میں اس بیوی کے پاس، پھر اگلا دن رات اگلی بیوی، پھر اگلی بیوی، پھر اگلی بیوی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں لگائی ہوئی تھیں۔ اگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے تو پھر باریاں لگانے کی کوئی ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ ہر جگہ پہ جدے، آپ پھر 11 کی 11 بیویوں کے پاس بیک وقت موجود ہوتے نا۔ اگر اللہ کے رسول ایک بیوی کے پاس ہیں تو باقی 10 بیویوں کے پاس نہیں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، میں نے آپ کو صرف 3 دلائل ابھی دیے ہیں۔ سورتوں کا مکی اور مدنی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر نہیں۔ نمبر 2، آپ کا معراج پہ جانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں کے درمیان باریاں تقسیم کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں۔ بھی سمجھ آ گئی بات کی؟ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں پر 5 صفتیں بیان کی۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہی دینے والا بنا کر، ومبشرن، اور خوشخبری سنانے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، بے اذن ہی، اللہ کے حکم سے، وسراجا
منیرا، اور ساری دنیا کو روشنی دینے والا سورج بنا کر۔ بھئی سورج کے ہوتے ہوئے کوئی اور چراغ کی ضرورت ہوتی ہے؟ ادھر سورج چمک رہا اور تم سامنے ٹیوب جلا کے بیٹھ جاؤ، کوئی فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں، جس طرح سورج کے ہوتے ہوئے اور کسی لائٹ، کسی ٹیوب، کسی بلب، کسی چراغ کی ضرورت نہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی امام کو پکڑنے اور اس امام کی تقلید کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم نے کیوں اپنے اپنے امام پکڑے ہوئے ہیں؟ میں امام شافعی کا مقلد ہوں، میں امام مالک کا مقلد ہوں، میں امام احمد بن حنبل کا مقلد ہوں، میں امام جعفر صادق کا مقلد ہوں۔ اور میرے بھائیوں، صرف امام ہی نہیں پکڑے ہوئے بلکہ ہم نے اپنے اپنے پیر پکڑے ہوئے ہیں، ان کے نام پہ باقاعدہ بیعت کی ہوئی ہے، جی میں فلاں سلسلے کا بیعت ہوں، میں فلاں سلسلے میں بیعت ہوں، یہ سہروردی ہے، یہ نقشبندی ہے، یہ قادری ہے، یہ رضوی ہے، یہ چشتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جب ہم نے محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور ان کو نبی رسول مان لیا، اور پھر ان کے ہوتے ہوئے اب ہمیں نہ کوئی تقلیدی سلسلہ پکڑنا چاہیے، نہ کوئی ہمیں تصوف کا سلسلہ پکڑنا چاہیے، اب ہمیں صرف اکتفا کرنا چاہیے کس پر؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہمیں